پیارے بچوں السلام علیکم۔ تاریخ 2 جون 2020، جماعت 5ویں، سبجیکٹ اردو، موضوع ڈاکٹر امبیڈکر۔ پیارے بچوں، آپ صف نمبر 105 کو نکالیں۔ پہلے ہم اس کا سبق پڑھیں گے اور بعد میں اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کا معنی بتاؤں گا اور ان میں سے میں نے جو مشکل الفاظ نکالے ہیں ان میں مشکل الفاظوں کے بھی معنی بتائیں گے۔ مخصوص ہو گیا، خاص مقرر کیا گیا، ستیہ گرہ، پرامن احتجاج، رہنمائی کرنا مطلب کا ہو گیا راستہ دکھانا، آئین کا مطلب ہو گیا قوانین۔ ڈاکٹر امبیڈکر جس نے یہ کہانی لکھا ہے، اس کہانی کا نام ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ مہاراشٹر کے شہر میں ایک تالاب ہے، یہ جو مہاراشٹر کا جگہ کا نام ہے، ادھر ایک تالاب ہے، اس تالاب کا نام چوردار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو تالاب ہے یہ چوردار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ جو بھی شخص اس کنارے چلتا تھا اس شخص کو اس کا مخصوص ایک کہانی یاد آتا تھا۔ یہ واقعہ چند ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، یہ ایک اہم خاص واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی، لوگ بولتے ہیں کہ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا، تو 1927 عیسوی میں جو واقعہ ہوا یہ ضرور بتائے گا۔ آئے ہم سب اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ اب ہم سب اس واقعہ کے بارے میں معلوم کریں گے۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک دن ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور مہاڑ کے اس راستے سے جا رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی کہ ان کے قطار چونٹیوں کی قطار معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح کسی جگہ بہت سی چونٹی جمع ہوتی تھی، اسی طرح یہ لوگ نظر آتے تھے چونٹیوں کی طرح۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھاتے تھے، سب ایک ساتھ جاتے تھے، قدم ملا کے جاتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے پرامن احتجاج کے لیے ان کے زبان سے خالی ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بابا صاحب امبیڈکر کی جے۔ مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد، مہاڑ کا جو یہ پرامن احتجاج ہے اس کا زندہ باد یہ سب کرتے تھے۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا۔ یہ جو مہاڑ جگہ کا نام ہے، جس طرح ریاست جموں کشمیر ہے اسی طرح ایک جگہ کا نام مہاڑ ہے۔ یہ مہاڑ شہر پورا لرز اٹھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ اب بچوں آپ یہ خیال رکھو کہ یہ لوگ کون تھے اور یہ کہاں جا رہے تھے، یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے، ان کو کون سا قلعہ فتح کرنا ہے، یہ کہاں جا رہے تھے اور یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے۔ اور آپ کو یہ خیال رکھنا یہ وہاں جمع ہو کر پرامن احتجاج کیوں کرتے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ بات دراصل یہ تھی، اصلی بات تو یہ تھی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنووں کا پانی سب کے لیے عام تھا۔ بچوں آپ خیال رکھو، تالابوں اور کنووں کا پانی سب کے لیے عام تھا، لیکن چھوٹے ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے، لیکن جو نچلی ذات کے لوگ یہ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے۔ وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے، وہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ پیارے بچوں آپ سنو، یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی۔ آپ غور سے سنو کہ یہ کتنی ناانصافی تھی۔ اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا ظلم کرتے تھے۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ اونچے ذات کے لوگ، یہ نچلی ذات کے لوگ چھوٹے ذاتوں کے لوگوں پر کتنے ظلم کرتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے، یہ جو پانی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اس پر سب کا حق ہے، یہ سب لوگوں کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ پھر ان پر پابندی کیوں؟ اگر یہ سب کا حق ہے تو ان چھوٹی ذاتوں پر پابندی کیوں؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف، یہ جو پابندی ہے اور ناانصافی اس کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی۔ اس نے اسی پانی پر اس نے آواز
بلند کی۔ انہوں نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ یہ جو ہریجن لوگ، چھوٹی ذاتوں کے لوگ جو ہیں، ان سب کو اس نے جمع کیا اور احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ آج یہ ہزاروں لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔